اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب لوگوں کو 15 شعبان کی رات بہت بہت مبارک ہو، اور یہ وہ رات ہے جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، جسے ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ شب برات کی وہ رات ہے کہ جس میں خداوند کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات کی عبادت کو خداوند کریم قبول کرتا ہے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رات بہت بابرکت رات ہے۔ اس رات کو ساری رات جاگ کر ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ اس رات کی فضیلت کے حساب سے میں یہ بتا دوں کہ اس رات میں ایک معجزاتی پانی دم کیا جاتا ہے، اور اس پانی کو میں معجزاتی پانی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج کی رات معجزے کی رات ہے، اور اس لیے معجزے کی رات کہہ رہی ہوں کہ اس رات میں وہ کام جو بالکل ناممکن ہوتا ہے وہ کام سب کے سب ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے جو ابھی تک پوری نہیں وہ ہو جاتی ہے۔ آج اس پانی کو جو خداوند کریم نے آسمان سے بھی نازل کیا ہے، وہ پانی جو زمین سے بھی نکالا ہے، جس کی صفات خداوند کریم نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہیں، آج میں اس پانی کی برکت آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ جو صرف آج کی رات میں ہی آپ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کی رات کے لیے یہ دم کیا ہوا پانی، یہ معجزے والا پانی آپ تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کی رات خداوند کریم نے آپ کی ہر تسبیح، ہر دعا کو قبول کرنا ہے۔ یہ دم کیا ہوا پانی آپ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جائیں، پانی اپنے پاس رکھیں اور پانی کو کھلا ہوا رکھیں، اور اس کے بعد آپ اس پانی کو جو پڑھنا ہے اس کے اوپر وہ اس طرح سے کہ پہلے آپ 2 نفل شکرانے کے ادا کریں کہ خداوند کریم نے آپ کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ جو آپ اس وقت یہ عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہو سکے تو استغفار پڑھ لیں، اور 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد یہ پانی جو آپ نے رکھا ہے اسے اپنے سامنے رکھیں، کھلا ہوا پانی رکھیں، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ آپ نے سورۃ الحمد پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھنے کے بعد، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی سورۃ الحمد یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ یعنی سورۃ الحمد پڑھ لیں 70 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ آیت الکرسی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس کے بعد سورۃ یاسین آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ حشر کی آخری آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ علم نشرہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورۃ اخلاص کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ ہی آپ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے اس پانی کو جو گلاس میں آپ نے لیا ہوا ہے یا کسی بوتل میں لیا ہوا ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے اور یا سامنے رکھنا ہے، اور خداوند کریم سے جو آپ کی ایک ایسی حاجت جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے وہ آپ نے پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لینا ہے، اور جب آپ یہ پانی پہ دم کر رہے ہوں، پھونک مار رہے ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، تو اس وقت آپ سے ہو سکے تو 3 مرتبہ سورۃ انا انزلنا ضرور پڑھ لیں۔ اس لیے میں آہستہ آہستہ بول رہی ہوں کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں، اور پھر آپ 11 دفعہ درود پڑھیں، اور اس پانی کے اوپر جو آپ نے خواہش کی ہیں، جو دعائیں مانگی ہیں وہ آپ نے مانگ لی، اور آپ نے دم کر دیا، پھونک مار کے اس پانی کو رکھ لیا۔ یہ پانی آپ کا
ایک دفعہ کے لیے نہیں بنا بلکہ پورے سال کے لیے بنا ہے۔ اب آئندہ سال جب لیلۃ القدر ہو تو اس تک آپ یہ پانی استعمال کریں۔ اس پانی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ پانی ایک آدمی پورے گھر کے لیے بھی پڑ سکتا ہے، بلکہ آپ جو بھی کوئی ایسا پریشان حال ہو، مقروض ہو، قرضے میں مبتلا ایسا ہو کہ جس کا ابھی تک قرضہ ادا ہوا نہیں ہو، یا جو بیمار ہو اور جسے ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہو، یا کوئی ایسا پریشان حال کہ جس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوں، جو رزق کے لیے بہت پریشان ہے، جو کسی قسم کی بیماری کے لیے پریشان ہے، آپ اس کو بھی یہ پانی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پانی کے لیے ایک آپ نے خیال بالکل رکھنا ہے کہ جتنا پانی آپ اس بوتل میں سے نکالیں، آپ اتنا ہی پانی اس میں ڈال دیں۔ آپ نے جب یہ پانی پینا ہے تو آپ نے جیسے 3 گھونٹ پانی آپ نے لیا ہے، اس دوسرے پانی میں ملا لیں، اور ملانے کے بعد اس پانی کو آپ اپنی جو آپ کی حاجت ہے وہ گلاس میں پانی لے کے آپ نے کہنا ہے کہ جیسے میں مقروض ہوں، میرا یہ قرض ادا ہو جائے، تو آپ نے باقاعدہ جیسے ہم انسان سے بات کرتے ہیں اسی طرح گلاس میں پانی لے کر آپ نے کہنا ہے کہ خداوند کریم، جو میں نے یہ کلام پڑھا ہے اور جو اس پانی پر پڑھا ہے، اس کلام کے صدقے سے ہے میرے مولا، بحق محمد و آل محمد، میں یہ پانی پی رہی ہوں اور میرا جو قرضہ ہے وہ ادا ہو جائے، یا میرے جسم کی اگر جو بھی کوئی بیماری ہے، آپ کی اگر آنکھوں کی بیماری ہے، آپ کی کوئی گردے کی بیماری ہے، آپ کی دل جگر، یعنی جس قسم کی بھی کوئی آپ کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، ڈپریشن کے شکار ہیں آپ، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف یا پریشانی ہے، تو وہ پانی آپ پی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانی دور ہوگی، آپ کی ساری تکلیف دور ہوگی، کیونکہ یہ ایک مجرب عمل ہے، یہ معجزاتی پانی ہے، خدا کے کلام کا پانی ہے، یہ ہولی واٹر ہے، یہ پاک پانی ہے، یہ بلیسڈ واٹر ہے، اس لیے کہ یہ پانی وہ ہے کہ جو خداوند کریم نے کہا ہے نا کہ میں نے نازل فرمایا ہے آسمانوں سے۔ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، ہم بارش کے پانی کو کتنا محفوظ کر کے رکھتے ہیں، جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ نوروز کے بعد ہوتا ہے، وہ پانی بھی پاک ہوتا ہے۔ اور جب یہ پانی آپ تیار کریں، اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے تو پانی میں ملا کر آب زمزم کو اور یہ پانی دم والا تیار کریں، یہ معجزاتی پانی تیار کریں۔ اور مجھے بالکل یقین ہے، بلکہ یہ مجرب ایک پانی ہے، خداوند کریم کا ذکر ہے اس پانی کے اوپر، یہ پانی شفا کا پانی ہے، رزق کا پانی ہے۔ آج کی رات شب برات کی رات ہے، آج کی رات تمام مسلمانوں کے لیے مبارک رات ہے، پوری رات عبادت کی رات ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے تمام عرش کو سجایا ہوا ہے، آج تمام ملائکہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور آج کی رات وہ رات ہے کہ جس میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آج کی رات تو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھرتے جاتے ہیں، آج گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور آج بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے، بیماروں کی شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ رات وہ ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کی رات کے صدقے مولا آپ کی پریشانیوں کو دور کریں۔ یہ دم والا پانی، یہ معجزاتی پانی آپ آج کی رات تیار کریں، سارا سال آپ کے لیے کام آئے گا، آپ کے رشتہ داروں کے کام آئے گا، آپ کے محلے والوں کے کام آئے گا، بلکہ جس کو بھی چاہیے آپ یہ پانی انہیں عطا کریں، اس کو شفا ملے گی، اور آپ کو اور زیادہ خداوند کریم کی رحمت کے نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کے پر خداوند کریم کی وہ کہتا ہے کہ جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آج کی رات اس کی مخلوق کے لیے، خداوند کریم کے انسانوں کے لیے آپ یہ ضرور پانی تیار کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اے میرے مالک، اس ذکر کے صدقے، اے میرے مولا، اپنے پاک کلام کے صدقے، آج کی رات کے صدقے، شب برات کے صدقے، آج جب کہ فرشتے اور ملائکہ بھی آ رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں، اور تو ہمیں یاد کر، ہم تجھے یاد کریں۔ اے میرے مالک،
آج کی رات کے صدقے ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، ہماری پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو دور کر دے۔ اے میرے رحیم محمد و آل محمد کے صدقے کہ آج ملائکہ نے، آج روح القدس نے اس دنیا میں عرش سے یہاں پر آنا ہے، تو ان سے کہنا کہ جو کوئی بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دے۔ اے میرے مولا، جو مائیں اپنے بچے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اے میرے مولا ان کو نیک برا نیک گھر عطا کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں ایمان کی دولت عطا کر، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، پکا مومن بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اے میرے مولا ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے میرے مولا روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، کالی کملی والے کی ابا کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا کر کہ ہم تیرے عبادت گزار بن جائیں۔ اے میرے مولا جو مائیں اپنے بچوں کی نافرمانی کے لیے پریشان ہیں، ان کے بچوں کو فرما بردار کر دے۔ اے میرے مولا کالی کملی والے کے صدقے سے جو مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی قرضے میں گرفتار ہے، کوئی بیماری میں گرفتار ہے، کوئی کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہے، آج کی رات کے صدقے میرے مولا اپنا کرم کر دے، اپنی رحمت کر دے۔ اے میرے مولا جن کی زندگی کم ہے ان کی زندگی کو بڑھا دے۔ اے میرے مولا سب کی دلی دعاؤں کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، صدقہ محمد و آل محمد قبول کر لے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔